دیکھ کے میری بات سنیے گا، 3 روزے دار دنیا کے مبارک ترین روزے دار ہیں۔ جب لیلا اور مجنوں کا قصہ بہت طویل ہو گیا اور بہت شہرت بڑھ گئی، تو بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس شہرت کو پانے کے لیے خود ساختہ مجنوں بن گئے، خود ساختہ مجنوں بن گئے۔ کہ ہماری بھی شہرت ہو جائے۔ جب خود ساختہ مجنوں بن گئے کہ ہماری شہرت ہو جائے، تو لیلا کے دروازے کے باہر مجنوں کی لائن لگ گئی۔ اب اصل مجنوں کا پتہ ہی نہ چلا کہ کون ہے۔ اب پہچان مشکل ہو گئی کہ اصل مجنوں کون ہے۔ تو لونڈی نے کہا اس کی خادمہ نے لیلا کو کہ باہر تو لائن لگی ہوئی ہے، وہ ہر بندہ کہتا ہے میں مجنوں ہوں، تو یہ کیسے پہچان ہوگی؟ اس نے کہا ابھی 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ اصل مجنوں کون ہے۔ اور جتنے یہ چوری والے مجنوں ہیں سارے ایک طرف ہو جائیں گے، دیکھ تو صحیح۔ اس نے ان سے جا کے کہے کہ لیلا کہتی ہے کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ مجھے دے دو، اپنے جسم کا کوئی حصہ دے دو، گوشت کا۔ اس نے جا کے کہا انہیں کہ لیلا کہتی ہے کہ اپنے گوشت کا حصہ دے دو۔ جو پہلے کو ملا اس نے کہا کہ آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہوگی، انہیں یہی کہا ہے کہ میں اپنے جسم کے گوشت کا کوئی حصہ دے دو۔ اس نے کہا یہ تو وضاحت نہیں کہ کس جسم کے کون سا حصہ، یہ پوچھ کے آؤ میں دے دیتا ہوں، میں تو دیوانہ ہوں۔ نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ پوچھ کے آؤ میں بس اسی وقت دے دیتا ہوں۔ وہ اگلے مجنوں کے پاس گئی، اس نے کہا جی جسم کے حصہ چاہیے، کوئی اس مجنوں گوشت چاہیے لیلا کا۔ اس نے بھی 100 دلیلیں، 100 لاجک، 100 وضاحتیں۔ جسم کی بوٹی کاٹنی پڑ رہی ہے ایسی بات تو نہیں ہے۔ کرتے کراتے لائنوں سے گزرتے گزرتے لوگوں کی دلیلیں سنتے سنتے آخر جب اصل کے پاس پہنچی تو اصل کہنے لگا واہ واہ مرحبا، لیلا نے مجھ سے گوشت کے حصے کا ٹکڑا، تو یہ مت پوچھ کون سا، میں سب جسم کے حصوں کا ایک ایک ٹکڑا دے دیتا ہوں، لیلا کے سامنے پیش کر دے، جو اس کو پسند ہوگا تو وہ لے لے گی، باقی چیل کبوں کو ڈال دینا۔ اس نے کہا تو یہیں بیٹھی رہے میں پتہ کر کے آتی ہوں، تو یہیں بیٹھا رہے میں پتہ کر کے آتی ہوں۔ کہنے لگے لیلا اصلی مل گیا، نقلی سارے چھلنی ہو گئے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یار 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نانی، ایک ہوتے ہیں جانی، ایک ہوتے ہیں لسانی۔ ایک نانی یار ہوتا ہے، نان کھانے والا، کھاؤ پکاؤ یار، اس کو نان کھلا جو کہ غذا ہے، المواد الغذائیہ، کھلا اور روانہ کر۔ اور دوسرا جو یار ہوتا ہے وہ لسانی ہوتا ہے، اور سناؤ باتیں ہیں، البت والکڑاک لطراوت الدماغ، باتیں ہی کرے گا، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، اس سے باتیں کر، اس کو اجازت دے۔ اور تیسرا یار ہے جانی، جانی کو جانتے ہیں۔ میرے رب نے سارے مجنوں میں سے جتنے مجنوں ہیں کہ مولا تجھے ماننے والے ہیں، تیری کھاتے ہیں، تجھے جانتے ہیں، اللہ نے کہا اچھا
میں ذرا ان سارے مجنوں میں سے چھانٹی کرتا ہوں کہ مجھے جسم کا کوئی ایک حصہ دے دو، وہ ہے معدہ، اس کو خالی رکھنا ہے، میں نے اس کو خالی رکھنا ہے۔ اور وہ یہ بھی نہیں صبح کھلاؤں گا سارا دن، شام کو کہوں گا نہ کھاؤ نہ پیو، مولا حلال تو نے کیا، تو ہم نے حلال کیا، روکا بھی تو ہم نے، ہماری مرضی ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ہی حصہ ہے، اس کو خالی رکھ لو، بس ابھی پہچان ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ صرف 5%، 7%، 10% بندہ روزے رکھتے ہیں، باقی کوئی شوگر کے نام پہ سلپ، کوئی بلڈ پریشر کے نام پہ سلپ، کوئی کولیسٹرول کے نام پہ، کوئی مشقت کے نام پہ، کوئی جاب کے نام پہ، کوئی کاروبار کے نام پہ، کوئی کس دلیل سے وہ لائن لگی ہوئی تھی سارے مجنوں کی، سارے مجنوں، ایک طرف ایک مجنوں نکلا اور وہ اصلی تھا۔ میرے رب نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میرے رب نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ یہ بے شمار پاگل مجنوں جو اب مولا تیرے ماننے والے، تیرے چاہنے والے، کہنے لگا میرا جی بھی کہنا مدینے نو جاواں، آئی جاواں تے جائیں جاواں تے آئی جاواں تے جا کے خرچہ تیری ماں دے گی، میں مدینے پھر جاواں تے پھر آواں تے پھر جاواں تے پھر آواں۔ ٹھیک ہے، اللہ سب کو لے جائے۔ مولا یہ جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے انہوں نے اعلان کیا تھا، اور تو نے ان کا انتخاب کیا کہ معدے کے نام پہ میرا ساتھ دے دو، یہ منہ اور غذا کا نظام تھوڑا سا کمی بیشی ہو جائے۔ مولا وہ تو بہت سارے سلپ ہو گئے، تو اللہ پوچھتا ہے کتنے بچے؟ سخی مٹھی بھر۔ تو کہا میں نے کہا تو تھا کہ میرے ہوں گے تھوڑے۔ قرآن نے لفظ بعض اوقات بار بار قلیل کہا ہے، شکر کرنے والے قلیل، صبر کرنے والے قلیل، فکر کرنے والے قلیل، عقل کرنے والے قلیل، لفظ قلیل استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا انتخاب ہوا ہے، اور اللہ جل شانہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اور اللہ میرا کہتا ہے یار ایک وہ ہیں، یہ یار وہ ہیں جو باتوں والے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ تم باتیں کرو۔ یہ وار وہ ہیں جو نان والے ہیں، کھانے پلانے والے، ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ اور کچھ یار ایسے ہیں جو جان والے ہیں، ان کی جان میرے لیے ہے، ان کی جان میرے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا جان دی ہی تو نے ہے، تو ان کی جان جب میرے لیے ہے تو پھر ان کے ساتھ میری محبتیں، میری مروتیں، میری شفقتیں اور ہوں گی۔ اوہو، یہ زندگی ہے عاشقوں کی، روزے دار کی زندگی یہی ہے۔ آج صبح سیری کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، تبھی روٹین ہی نہیں ہے، ترتیب ہی نہیں ہے، ساری ترتیبیں ٹوٹ گئیں اس کے پیار میں، اس کے عشق میں، ساری ترتیبیں ٹوٹ گئیں۔ صبح صبح اٹھا، لقمے کھائے، لقمہ منہ میں ہی نہیں جا رہا، میرے تو منہ میں تو نہیں جا رہا تھا، میں نے تو باسی روٹی اور تھوڑی سی دہی کھائی ہے، باسی روٹی اور دہی کھائی ہے، میرے منہ میں تو نہیں جا رہا تھا، دہی سے تھوڑا تھوڑا لگا کے میں نے کھا لیا، میرے منہ میں تو لقمہ میں نہیں جا رہا تھا۔ کیوں؟ ترتیب زندگی بدلی ہے۔ بہت سے کلندر ہیں جنہوں نے کھایا ہوگا، کچھ کلندر ہوتے ہیں، کچھ کل اندر ہوتے ہیں، کل اندر، شکم فقیراں تغار خدا، ہما چیز آیت فنا در فنا، مجھ سے تو نہیں کھایا جا رہا تھا۔ یہ عشق کی انتہا ہے کہ میری خاطر اپنی زندگی کے دن بدل دو، راتیں بدل دو، صبح بدل دو، شامیں بدل دو، میری خاطر اپنی ترتیب زندگی بدل دو۔ سحری کے وقت اٹھنے والے بہت کم ہیں، شب بیدار جو تہجد کے نام پہ اٹھ کے اس سے راز و نیاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد فجر کے نام پہ اٹھنے والے اس سے کم ہیں، وہ تو بہت کم لوگ ہیں۔ اور مولا تو نے سحری کے وقت اٹھا دیا، رات کو جگا دیا، صبح پھر سارا دن بھوکا پھرا دیا، مولا یہ کیا زندگی ہے؟ فرمایا ہم دو چیزوں میں تمہارے عشق کو آزماتے ہیں، ایک رمضان میں اور ایک حج میں۔ حج میں کہتے ہیں کہ پھرو ہماری خاطر، بال بکھرے ہوئے، جوتے کا ہوش نہیں، کپڑے کا ہوش نہیں، دو چادروں میں پھرو ہمارے لیے، کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تھی طویل اتنی مسافتیں کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا، وہ یقین کی حد پہ ٹھہر گیا، وہ ہر ایک گماں سے گزر گیا، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی جمرات میں، کبھی ہمارے گھر میں،
फिरो फिरो फिरो, चादरें लेके फिरो और वीराने होके फिरो, दीवाने होके फिरो। एक वहां इश्क मैं देखता हूं और एक रमजान के रोजों में तुम्हारा इश्क जांचता हूं, तुम्हारा इश्क परखता हूं, तुम्हारी जिंदगी की सारी तरतीबें तोड़ देता हूं, सारी तरतीबें तोड़ देता हूं और सारी तरतीबें तोड़ के देखता हूं मेरे हैं या तबीयत के हैं, मेरे हैं या मिजाज के हैं, मेरे हैं या मन के हैं, मेरे हैं या तन के हैं, ये देखता हूं। मौला आरज़ुएं खून हो या हसरतें पामाल हो, ये सारी आरज़ुओं का खून हो जाए और ये सारी हसरतें मेरी खत्म हो जाएं, पर सखिया का ये तन एक क्या, ऐसे कई तन हो तेरे नाम पे कुर्बान। बादशाह ने उन सहाबा कराम की जिंदगी का वाक़या है, उन्हें गिरफ्तार किया और अब इसकी बारी आई और जब इसको कत्ल करने लगे तो रो पड़ा। बादशाह ने कहा यही तो मैं कहता हूं, मेरी मान ले, मुझे मान ले और मेरा मजहब मान ले, सारा कुछ दूंगा। उसने कहा ना इस बात पे नहीं रोया, आज जान देने का वक्त है और जान एक है, वक्त आ गया जान देने का और जान एक है। अभी दूंगा जान खत्म हो जाएगी और वो हस्ती इस काबिल है कि उसके लिए कितनी जाने, जितने मेरे बदन पे बाल हैं इतनी जाने दें, फिर मैं कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, ये जाने मेरी कुर्बान होते 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 एक वक्त है कि इतने बाल हों और फिर भी मैं कहूं कि मौला शर्मिंदा हूं। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। हम तो वो जज्बे लेके चलने वाले हैं, हम तो वो जज्बे लेके जिंदगी गुजारने वाले हैं। मैं आपको मुबारक देता हूं, सहरी खा के, सहरी के चंद लुकमे खा के एक बात का ऐलान किया है कि मौला आज के बाद हाथ बढ़ा है। तूने फरमाया कि सारा दिन हाथ अब न खाने पे बढ़े, न पीने पे बढ़े और न लज्जात और जिंदगी की जायज, ना मौला तेरा हुक्म है तो वैसे ही होगा। शाम को भी हम इंतजार में रहेंगे जब हमारे कानों में आवाजें आएंगी कि वो वक्त आ गया है कि हाथ बढ़ा लो, मौला हम बढ़ा देंगे। ये आशिक की जिंदगी यही है, इश्क की जिंदगी यही है। इश्क किसे कहते हैं? हमने तो लफ्ज इश्क को बदनाम कर दिया। पहले दौर में इश्क के मजाजी होता था, कोई कोई तो किस्से बन जाते थे हीर और रांझे के। इश्क के मजाजी का होता था, कोई कोई तो किस्से बन जाते थे शीरी और फरहाद के। इश्क के मजाजी होता था, कोई कोई तो किस्से बन जाते थे लैला और मजनू के। कोई कोई इश्क के मजाजी होता था तो किस्से बन जाते थे। आज तो जिंदगी इस इश्क के मजाजी में, अरे लोगों देखो ये क्या जुल्म कर रहा है कि किसी मरने वाले पे मर रहा है, किसी खाकी पे मत कर खाक, अपनी जिंदगानी को जवानी कर फिदा उस पे कि जिसने दी जवानी को। आज तो इश्क ही बदनाम हो गया लफ्ज। आप आशिक बैठे हैं सारे, हाँ उस शौक सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। हाय हाय हाय, सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। आशिक बैठे हो जो उससे सौदे करके बैठे हो कि मौला ये दिन आप जितने घंटों का हो जाए, ये दिन आप जितनी सातें निकल जाएं, पर तेरे नाम के लिए सारी मोहब्बतें और तेरे नाम के लिए सारा इश्क और तेरे नाम के लिए सारा प्यार है। अब हमारे सामने जिंदगी की जितनी चाहतें और राहतें आए, पर यह अहद व पैमान कभी टूटेगा नहीं। तो आज रोजा सिर्फ पेट का होगा या 7 आंखों का भी होगा, और कानों का भी, और जबान का भी, और तन्हाइयों का भी? ऐसा ही होगा। खुशकिस्मत रोजेदार बताऊं, 3 रोजेदार खुशकिस्मत रोजेदार हैं। जरा जाग के मेरी बात सुनिएगा, जरा देख के मेरी बात सुनिएगा, मुझे देख के।
منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے. دیکھ کے میری بات سنیے گا. 3 روزے دار دنیا کے مبارک ترین روزے دار ہیں. جنہوں نے آنکھ کھولی تو خطائیں دیکھی، آنکھ بند کی تو خطا کے ماحول میں ہم نے تو سانسیں بھی لی تو آلودہ تھی. ہمارے تو ان ہواؤں میں گناہوں کی فضا ہے، نافرمانی کی فضا ہے. تیرے نیک بندوں کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے. مولا ہم نہ صحابی بن سکے، بن ہی نہیں سکتے ختم نبوت کے صدقے. اے اللہ ولایت کو ہم سوچ نہیں سکتے، پھر ہم کس دائرے میں، کس رجسٹر میں لکھے جائیں گے. اے سخی آقا، یقین والوں نے یقین پا کے منزلیں پالی، تیرا قرب پا لیا. شفا کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس یقین تھا. اے اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ نہ یقین ہے، علم ہے، نہ عمل ہے، نہ جنت میں اپنا محل دیکھا، نہ ہاتھوں کی لکیروں میں اپنی قسمت کی عظمت دیکھی، نہ کسی ہستی کے خواب میں دیدار کیا. نہ میرا مولا ہمیں وہ سجدہ نصیب ہوا جس سجدے میں تو ہی تو ہو، جس سجدے میں تو ہی تو ہو، جس سجدے میں تو ہی تو ہو. کیا ہم اسی طرح بغیر نوری اور روحانی سجدوں کے تیرے پاس چلے جائیں گے؟ ہمارے تن کو مٹی کھا جائے گی، ہماری آنکھیں ختم ہو جائیں گی. وہ پیشانی جس پیشانی کو نور سے بھرنا تھا، آخر وہ پیشانی بھی مٹی کھا جائے گی. یہی بے نشان زندگی، یہی بے نشان زندگی اور یہی کالا دل لے کر تیرے پاس آئیں گے. مولا لوگ تو ہمیں سفید کفن میں لپیٹیں گے، ہمیں خوشبو لگائیں گے، شاید ہمارے اوپر پھول بکھیریں گے، پر یہ سفید کفن ہمارے جسم کو تو ڈھانک لے گا. ہمارے کالے دل کو، ہمارے سیاہ دل کو، ہمارے اندر کی کالک کو کیسے ڈھانکے گا میرا مولا؟ کیسے ڈھانکے گا میرا اللہ؟ ایسے ڈھانکے گا. اے سخی آقا، قبر میں جا کے جنید بغدادی کے پاس ایک بندہ آیا، کہا میں کفن چور ہوں. کہا لوگوں کو کیسا پایا؟ کہا چند کے علاوہ کسی کا منہ پھرا ہوا تھا، کسی کا چہرہ کتے کا بن گیا تھا، کسی کا خنزیر کا، کسی کا گدھے کا، کسی کا خباثت کا، کسی کا نجاست کا. میں نے لوگوں کے چہرے پھرے ہوئے دیکھے، میں نے لوگوں کے چہرے بدلے ہوئے دیکھے. اے اللہ لوگ تو ہمیں بڑا حسین کہتے ہیں، ہم اپنے حسن و جمال کی اپنی بھی تعریف کرتے ہیں. اس چہرے کے ساتھ کفن میں کیا بنے گا؟ قبر میں کیا بنے گا؟ اور اس دل کا کیا بنے گا؟ اس مردہ دل کا، اس سیاہ دل کا، اس کالے دل کا. اے میرا آقا، میرا اللہ، اس نقش کی برکتیں ہمارے اوپر کھول دے، نقش کی خیریں ہمارے اوپر کھول دے، اس نقش کی طہارتیں ہمارے اوپر کھول دے، اس نقش کے کمالات ہمارے اوپر کھول دے، کھول دے. اللہ اللہ اللہ. اے میرا سخی آقا، اتنا بڑا مجمع فریادوں میں لگا ہوا ہے، دردوں میں لگا ہوا ہے، غموں میں لگا ہوا ہے، اور اتنا بڑا میرا مجمع ہے جن کے اندر غم بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، فریادیں بھی ہیں. اور یا اللہ اس مجمع میں کوئی ایسا شخص تو ہوگا نا جو تجھے منانے والا، تجھے راضی کرنے والا، جس کی آنسوں سے فرشتے تڑپ اٹھے ہوں گے، جس کی آنسوں سے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے، اور تیری رحمت متوجہ ہو چکی ہوگی. اے میرا اللہ، اے میرا آقا، اے میرا اللہ، تیرے ایک نبی کا واقعہ سنا کہ بارش نہیں ہو رہی، کہا اس مجمع میں ایک گناہگار ہے، فرمایا نکل جاؤ. اس نے بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ کر لی، بیٹھے بیٹھے راز و نیاز کر لیا، اس نے بیٹھے بیٹھے اللہ کو منا لیا، اور پھر بارش شروع ہوئی. یا اللہ بارش تو ہو گئی، بندہ نہیں نکلا. کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے توبہ ہی ایسی کی ہے. یا اللہ مجھے دکھا دے. کہا جب دشمن تھا میں نے پردے نہیں ہٹائے،
اب تو دوست ہو گیا، اب پردے کیسے ہٹاؤں؟ اللہ کون اتنے بندے اتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج توبہ کی، تجھے منایا، آج تو بارش کر ہی دے مغفرت کی، آج تو بارش کر ہی دے رحمت کی، آج تو بارش کر ہی دے مغفرت کی اور رزق کی اور صحت کی اور اپنی عطاؤں کی اور خیر و برکت کی، آج تو کر ہی دینا بارش اللہ، آج تو کر ہی دینا بارش اللہ، آج تو کر ہی دینا بارش اللہ، آج وسیع بارش کر دے، ایسی کر دے نسلوں میں فقر ختم ہو، نسلوں میں غربت ختم ہو۔ اللہ میرے بادشاہوں کی خیر کر دے، وزیروں مشیروں فقیروں امیروں کی خیر کر دے، ایوانوں چھاونیوں اور گھروں اور بازاروں کی خیر کر دے، آنچل کی خیر کر دے، سب کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے، سب کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے۔ آج کی اس حاضری کو قبول کر لے، دنیا کے جس کونے میں تیری بندے بیٹھے سب کی حاضری قبول فرما، سب کی حاضری قبول فرما، سب کی حاضری قبول فرما، عزتوں کے تاج پہنا، برکتیں اور خیریں عطا فرما، رحمتیں اور دولتیں عطا فرما، دنیا بھی بہتر نہیں بہترین کر دے، آخرت بھی بہتر نہیں بہترین کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے، غیب سے پوری کر دے، غیب سے پوری کر دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، کبھی مانگنا نہیں آیا عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اللہ در در کا بھکاری نہ بنا، سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں دور فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اس جمعہ کی محفل کے دعا ذکر اور تنظیم